دیکھیے اس پر میں تھوڑا سا ایک واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے دونوں چیزیں میں نے یہ بات میں بالکل واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن کا اور جادو کا وجود اپنی جگہ ہے. اب سوال ہے جن کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو اس آیت کا واضح مسئلہ ہے. اب اس پر میں نے جتنی تحقیق کی، امام شافعی کا کھلا قول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ آدمی کتنا بھی ہی متقی پرہیزگار ہو، اگر اس نے کہا کہ میں نے جن کو دیکھا تو اس کے بات کا اعتبار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کہتا ہے انو یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم. اب سوال رہے گا دوسرا کہ دوسری شکل میں جو میں نے حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ بیان کیا. دیکھیے آپ کو یہاں پر بھی وہ جن کی شکل انسان کی شکل میں آیا تھا، لیکن آپ غور کیجئے اس پہ کہ انہوں نے 3 دن تک بھی یہ نہیں پہچانا کہ یہ کیا ہے، جن ہے. یہ کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وحی کے ذریعے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اس کی اپنی وجود ہے، وہ آتا ہے، لیکن آپ اس میں پہچاننے کے لیے بھی آپ کو علامت نہیں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں دوسری ایک حدیث آپ کو کوٹ کرتا ہوں اسی تعلق سے، جو دوسری شکل والی، اگر سانپ نظر آیا آپ کو تو اس کے تعلق سے بھی حدیث کیا ہے آپ دیکھیے، غور کیجئے. گھر میں جو سانپ نکلتے ہیں ان کے تعلق سے ہے کہ اگر سانپ دیکھے، اگر آپ کو شبہ ہے کہ یہ جن ہو سکتا تو کہہ دو 3 مرتبہ جن ہے چلا جا، جن ہے چلا جا، وہ چلے جائیں گا، تو آپ سمجھ لو یہ کیا تھا، جن ہے. لیکن آپ کو جن ہے اصل میں یا سانپ ہے یہ پہچاننے کا طریقہ نہیں بتلایا. ہو سکتا ہے اس میں کافی فتنہ کھڑا ہو سکتا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اس میں حکمت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ کو کوئی واضح طریقہ نہیں بتایا گیا، یہ مجھے آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اور اس لیے کہ جو آدمی اٹھا کہہ دیتا ارے وہ جن ہے، اس میں جن ہے، تو یہ بات اتنی بڑھ جاتی. دیکھیے میں آپ کو اور ایک اب یہ تو علماء سے تعلق رکھنے والی بات ہے. دیکھیے یہ کوئی چیز عمل اگر صحیح بھی ہے اپنی جگہ، تو علماء نے بھی اس عمل سے، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ برائی پھیلنے کے امکانات زیادہ ہے، تو عمل سے آپ کو روک لے تھوڑی دیر، کیونکہ وہ فرض نہیں ہے، بشرطے کہ وہ فرض نہیں ہے. تو اس سے دیکھیے میرا یہ ماننا کہ جن کا وجود ہے لیکن میں پہچان نہیں سک رہا، اس سے میرا انکار کا سوال نہیں آتا، یا اس لت تک جانے کا بھی سوال نہیں آتا کہ آپ اس سے انکار کر رہے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں اچھی طرح سے لا لیجئے. میں یہ بات آپ کو بار بار واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات سے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کہہ دیں گے کہ ارے یہ نظر آیا کہ جن ہے، یہ نظر آیا کہ جن ہے، یہ نظر آیا کہ جن ہے، تو وہ امکان کروڑوں میں ایک، میں بات یہ کر رہا ہوں کروڑوں میں ایک ہونے کا امکان یہ ہے کہ آپ ہر ایک چیز کو جن کہنے لگتے، اور سامنے والا آدمی جیسا عالم آدمی اس سے ڈرنے لگتا، تو عام آدمی کی تو آپ چھوڑ دیجیے. اگر مولانا کو بھی لگ جائے کہ وہ کروڑوں میں سے میں ہوں، میرے قبضے میں آئے 2 جن، تو وہ بھی کل ڈرنے لگیں گے تھوڑے تھوڑے میرے سے. کچھ ایسے واقعات ہو جائے تو آپ کو میں یہ واقعات حقیقت بتا رہا ہوں. کیوں کہ یہ بات کو حکمتاً آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایون اللہ کے رسول نے یہ بات واضح نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے میں اس کو اتنا ایمفیٹیکلی کہہ رہا ہوں. جی ہاں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو ہے انہوں نے سنا ہے، یعنی ہمارے بھائی نے سنا ہے کہ اگر مریض پر جن ہو تو قرآن کی تلاوت کرنے پہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے سنا. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بلکہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے رکھ کے مجھے خاص طور پہ کہا کہ آپ دیکھیے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک چیز آپ کو ذکر کرتا ہوں، میں نے جو مطلب شیخ ابن عثیمین کی ایک تحریر پڑھتے ہوئے، بہت پہلے پڑھی ہے اس لیے بالتحدید بتا نہیں سکتا کس کتاب میں، لیکن بعد میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں. شیخ ابن عثیمین نے ایک بات لکھی ہے کہ گھڑی جب ابتدا میں جو ہے مطلب ابتدا میں ظاہر ہوئی تھی، تو فخر الدین رازی کو جانتے ہیں، امام رازی جن کو آپ کہتے ہیں، امام رازی جیسا فلسفی شخص بھی جو ہے مطلب ابتدا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جادو کی ایک شکل ہے. گھڑی جب ظاہر ہوئی تھی تو امام ابن عثیمین نے لکھی یہ بات، مجھے جو مطلب بہت بات کھٹک گئی اسی وقت اور ذہن میں چپک کر رہ گئی کہ امام رازی جیسا شخص، فخر الدین رازی جن کو کہتے ہیں فلسفے کا امام، جب ابتداً گھڑی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے مطلب یہ جو ہے جادو کی ایک شکل ہے. لیکن تحقیق کی روشنی میں یہ بات بعد میں چلی کہ یہ جادو کوئی چیز نہیں، یہ تو جو ایک فن ہے، یہ تو فن ہے، فن کی روشنی میں بات آئی. تو میں جو ڈاکٹر صاحب کی اس سوال کے جواب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو بھی، کہ مسئلہ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بیماری کے علامات اگر نظر آ جاتی ہیں آپ کو تو یہ بالکل حق ہے، ہو سکتا ہے وہی بیماری ہو، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو ہے مطلب جتنے سارے بیمار ہیں سب کے سب اسی بیماری اور اسی قسم کی بیماری کا شکار ہیں. اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب جو نقطہ اٹھا رہے ہیں وہ بہت اپنی جگہ مسلم ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو نفسیاتی طور پہ کسی حادثے کے پس منظر میں کسی وجہ سے یا ان کی کوئی خاص ذاتی پریشانی، جسے آپ نے ڈپریشن کہا، یا جو ہے مطلب گھریلو پریشانی کچھ بھی ہو سکتی، ان کی وجہ سے مخصوص حالات کا شکار ہو.
لیکن اس سے یہ کہنا لازم نہیں آتا کہ آپ ہمیشہ کہیں کہ صرف ساری بیماریاں بس یہی ہیں، ان کے علاوہ کچھ نہیں، ان کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن یہ بات ضرور میں کہوں گا جو میں نے اپنی تقریر کے دوران بھی کہی تھی کہ ہر چھوٹے بڑے واقعے کو، بلکہ ڈاکٹر بھی اگر ابتدا میں ناکام ہو جائیں تو آپ لے جا کے جنوں سے جوڑ دیں، جادو سے جوڑ دیں. اس بات میں ڈاکٹر صاحب سے پوری طرح میں بھی متفق ہوں کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو لے جا کے آپ اسی سے مت جوڑیں. دنیا جتنی ترقی کرتی جائے گی بیماریوں کے اتنے علاج آتے جائیں گے اور علاج کرواتے جائیے. لیکن اگر کبھی کسی قسم کے اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ یہ کہیں کہ ان کا کوئی وجود نہیں، اسے یہ نہ کریں. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی. وہ جو سوال انہوں نے جو مطلب اٹھایا تھا وہ یہی کہ قرآن پڑھیں تو ظاہر ہوتا ہے کرتا ہے. یہ جب آپ کی سنی ہوئی بات ہے، کتاب و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ ظاہر ہوتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، وہ دکھائی دیتا ہے، وہ جسم میں آتا ہے الٹی پلٹی، جیسے کہہ رہے تھے ناگن کی شکل ہے. اس میں سے کوئی یہ چیز، یہ سب تجربات کی روشنی میں لوگ بتاتے ہیں، قصے ہیں. یہ کتاب و سنت میں بات مجمل اتنی ہے کہ اگر آدمی کو اس قسم کی بیماری ہوگی تو قرآن مجید کی تلاوت یا اس پر دم کیا ہوا پانی پینے کی وجہ سے اس سے شفا ہوتی ہے، شفا ہوتی، اتنی بات ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کو سرے سے کچھ اثر نہ ہو، جو تکلیف تھی اچانک ختم ہو گئی. جیسے ایک صحابی کا واقعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب سے اسلام قبول کیا میرے ایک ہاتھ میں جو مطلب درد رہتا ہے. اسلام جب سے قبول کیا، منذ اسلمت، جب سے اسلام قبول کیا میرے ہاتھ میں درد ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، اس کے بعد 7 مرتبہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر. اللہ کے نبی نے کہا، صحابی نے پڑھ لیا، ان کا اثر ختم ہو گیا، نہ تو کوئی جو مطلب جن ظاہر ہوا نہ کوئی تکلیف ظاہر ہوئی. تو یہ جو تصور ہے لوگوں کے پاس، یہ واقعات کی روشنی میں ہے. کتاب و سنت میں ایسی کوئی وضاحت نہیں کہ وہ ہوگا، آئے گا، گفتگو کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں. ایک کسی صاحب نے لکھا ہے کہ جن اور جادو کے تعلق سے میرے جتنے شک و شبہات تھے وہ دور ہو گئے الحمدللہ، مگر یہ جو بلا اور موہنی جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں آپ. ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے یہ. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پہ کچھ موہنی کرنا پڑیں گی. موہنی کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، عام لوگ جسے سمجھتے ہیں. آپ پہ موہنی کروں میں بھی؟ موہنی کا جو کنسپٹ ہے میں آپ پر کروں، کون تیار ہے جی موہنی کرانے کے لیے؟ آ جاؤ ادھر، آ جائیے آپ. نہیں، جو ہاتھ جنہیں نے ہاتھ اوپر کیا، آ جائیے آپ، آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے. آپ کی پین دیجیے مجھے، ایک یا دونوں. دیکھیے ڈبل موہنی ہو گئی ان پہ، یہ ڈبل موہنی ہو گئی. آپ سمجھے موہنی کا جو تصور ہے جس کو ہپنوٹزم کہتے ہیں، اب اس کی بھی میں حقیقت آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک تو سنی سنائی بات اور دوسری تحقیقی بات. اب اس کے علم کی بنیاد کہاں سے آئی؟ میسمرزم کی، جس کی بنیاد سائیکیٹری کی. تو کتابوں میں آپ کو والیوم مل جائے گا. اس کو سجیسٹیبلٹی کہتے ہیں. سجیسٹیبلٹی یعنی کیا؟ کہ آپ کی ہدایت سننے کی اس کی کیا رہتی؟ تیاری ہوتی. تو جیسا ان کی تیاری تھی کہ میں ان پر موہنی کروں گا تو انہوں نے میری بات مان لی. بات سمجھ گیا؟ اور اگر ان کی تیاری نہیں ہوتی تو یہ میری بات نہیں مانتے. تو عام طور پہ جو ذہن میں ہے لوگوں کے کہ موہنی کے ذریعے وہ چاہے جو کام کروا سکتے ہیں، یہ غلط ہے. وہی کام وہ کرتا ہے جو اس کے دل میں ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی بینک لوٹنے کا ہے تو موہنی کے ذریعے آپ سے بینک لوٹوا سکتے، مگر آپ کے دل میں بینک لوٹنا نہیں ہے تو کوئی آپ سے وہ کام نہیں کرا سکتا. تو جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے دماغ میں وہ بیٹھا ہے کرنا ہے غلط کام، تو یہ موہنی کی جو پروسیس ہے، ہپنوٹزم کی جو پروسیس ہے، اس سے وہ آسان ہو جاتا ہے. یہ اس کو ایک سائنٹیفک بیس بھی ہے. لیکن غائبانہ بالکل ہی انجانے آدمی میں آپ چاہے جو کرا لے رہے، یہ بات آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق کے ذریعے جتنا ہمیں پتہ ہے اس میں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن تحقیق جہاں تک ہوئی، اب جو سوال ہے لوگوں کی سنائی بات کا، وہ ہر واقعے کو ہم جب تک تحقیق کے دائرے میں نہیں لائیں گے ہم اس پر بحث نہیں کر سکتے. کیونکہ ایسے تو اتنے واقعات مجھے ملیں گے کہ ہر ایک نیا واقعہ سنیں گا. لیکن تحقیق کا جو حل ہے وہ اتنا ہی ہے کہ سجیسٹیبلٹی یہ موہنی. اب سوال ہے بلاؤں کا، تو بلائیں تو آتی ہے جاتی ہے، اس لیے آپ کو ہر بلا سے محفوظ رہنے کے لیے موزتین آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ڈھال دی گئی، تو آپ اس کا استعمال کیجئے. بلا کس طریقے سے آئیں گی، کیسے آئیں گی، کس انداز میں آئیں گی، اس کا بہت واضح پکچر کرنا میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے.